احلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے گستاخی رسول واجب القتل ہے قرآن مجید کی روشنی میں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کے موضوعات امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کرب و بلا کی شہادت کے اس مہینہ میں ہم نے موضوعات کا جو شیڈول دیا ہے وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور قانون تحفظ ناموس رسالت کے دفاع کے عنوان سے مختلف جمعوں کے موضوعات رکھے ہیں. آئندہ جمعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عقیدت کے جو مختلف انداز ہیں اس سے متعلق ہوگا. لیکن مجموعی طور پر ہم یہ پورا مہینہ تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں منا رہے ہیں
اور قانون ناموس رسالت پر جو معاذ اللہ حملے کیے جا رہے ہیں ان حملوں کا جواب دینے کے لیے اور بین الاقوامی فلور پر تحفظ ناموس رسالت جو اس امت کی پہچان ہے، ایمان ہے، اس موقف کے دفاع کی خاطر ہم نے یہ موضوعات خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے منتخب کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہوں گے گزشتہ ہفتہ جو گزرا ہے ہم نے اتوار کے دن لاہور پریس کلب میں ایسے تمام فکری آوارہ گرد لوگوں کو چیلنج کیا کہ جو مختلف چینلوں پر یہ کہہ رہے تھے کہ گستاخ رسول کے واجب القتل ہونے کی سزا کا ذکر کہیں بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، یا یہ شرعی سزا نہیں ہے، یا یہ قانون تحفظ ناموس رسالت معاذ اللہ کالا قانون ہے، تو ہم نے ان تمام لوگوں کو جاوید غامدی سمیت چیلنج کیا اور یہ ہم نے ان تک پیغام پہنچایا کہ وہ جس فورم پر چاہیں گے، جس چینل پر چاہیں گے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ قانون تحفظ ناموس رسالت یہ شریعت مطہرہ کی آواز ہے اور قرآن مجید سے، سنت سے، فقہ اسلامی سے، اجماع امت سے اس کا بین ثبوت موجود ہے، اور جو اسے معاذ اللہ کالا کہتا ہے یقیناً اس کا دل کالا ہے اور وہ شریعت مطہرہ کا غدار ہے، اور کسی لحاظ سے بھی اسے امت مسلمہ کی ترجمانی یا حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اس قانون کے لحاظ سے کچھ بد باطن لوگ اپنے غلط نظریات اور غلط آراء کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن ماضی میں ان کا تعلق اقلیات سے ہوتا تھا، اور آج افسوس سے اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے بھی اس کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے، اور بالخصوص کچھ امریکی دکانوں کے کھلونے اور ریڈی میڈ مفکرین نے جن کو شریعت مطہرہ کا کوئی علم نہیں ہے، انہوں نے بھی تحفظ ناموس رسالت کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس واسطے یہ لازم ہے کہ ہم امت مسلمہ کی آواز پورے آفاق تک پہنچائیں کہ جو ہر دور میں امت مسلمہ کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور بچہ بچہ جسے اپنا ایمان سمجھتا ہے اس کے خلاف ہم کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی انشاءاللہ اس قانون میں کسی طرح کی کوئی ترمیم یا تبدیلی کسی کو کرنے کی اجازت دیں گے۔ اس سلسلہ میں موجودہ جو گفتگو چلی ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ننکانہ صاحب کا ایک گاؤں ہے چک نمبر 3 اٹاں والی، وہاں پر ایک عیسائن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے خلاف اپنی بدبختی کا ثبوت دیا، اور یہ معاملہ تقریباً 1.5 سال پہلے کا ہے۔ 14 جون 2009 بروز اتوار ملون زمانہ آسیہ نے، جو کہ عاشق مسیح کی بیوی ہے، اس نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں جو الفاظ بکے زبان زیب نہیں دیتی کہ ان کو دہرایا جائے۔ یہ میرے پاس اس مقدمے کی FIR موجود ہے کہ جس کے اندر وہ توہین آمیز کلمات ایسے لکھے ہیں کہ آج تک وہ کانوں نے نہ سنے تھے اور نہ ہی کسی گستاخ کی تحریر میں ان کا ذکر تھا۔ یعنی اتنی حد درجے کی توہین آمیز گفتگو اس آسیہ ملون زمانہ نے کی، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ان عیسائیوں کو پڑھایا جاتا ہے، پکوایا جاتا ہے، یہ کوئی بائی چانس زبان پر آنے والے الفاظ نہیں تھے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور علالت کے جو ایام تھے، ان ایام کو جس طرح اس نے بدبخت عورت نے اپنے لفظوں سے بیان کیا
اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا نکاح تھا